بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس و اطہر میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم محمد تاج رسول اللہ کاتبۃ محمد صاحب الاقوال والکلم دعوت النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمه ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نسیم چل کے ہیں فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فرق ہے روشن و شمس تشریف لا رہے ہیں۔ زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہیں کے بھی تاج لا رہے ہیں۔ حبیب حق ہیں خدا کی نعمت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث، حبیب حق ہیں خدا کی نعمت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث، خدا کے فرمان پر عمل ہے جو بس میں مولد سجا رہے ہیں۔ شب ولادت میں ہر مسلمان نہ کیوں کرے مال و جان قربان، شب ولادت میں ہر مسلمان نہ کیوں کرے مال و جان قربان، کہ ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ اور نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب امام الانبیاء تاجدار مدینہ سنور قلب و سینہ آقا نامدار حبیب کردگار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد آج کا یہ خوبصورت پروگرام ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کے موقع پر جناب حضرت علامہ مولانا محمد ابرار مسجدی قادری آپ نے جو ہے اس کا انعقاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ان کا یہ محفل کو سجانا اپنے بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو اس کی چاشنی عطا فرما کے ایمان پر زندگی ایمان پر موت عطا فرمائے، اور تاہم آخر مسلک حقہ اہل سنت و جماعت پر قائم و قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب وقار، آج فتنوں کا دور ہے، اور یقیناً ہر فتنہ جو ہے وہ بعد والا اسی طرح لگتا ہے کہ پہلے والا فتنہ چھوٹا تھا اور بعد والا فتنہ بڑا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی یہی ارشاد گرامی ہے کہ جب فتنے اٹھیں گے تو بعد والا اسی طرح ہوگا کہ یوں لگے گا پہلے والا فتنہ فتنہ ہی نہیں تھا۔ تو فتنوں کا دور ہے، تو اس دور کے اندر بالخصوص اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدے کو سلامت رکھنا یہ ازحد ضروری ہے، اور ہمارے بہت سارے احباب صرف اسی وجہ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے مولوی ہیں وہ باتیں کچی کرتے ہیں، تو اس حوالہ سے کبھی وہ انجینئر مرزا کی باتوں میں آ جائیں گے، کبھی وہ کسی وہابی کی باتوں میں آ کے مسلک اہل سنت سے پھر جائیں گے، یا کسی ایسے بندے کی باتوں میں آ جائیں گے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو گالیاں دیتا ہے یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف بولتا ہے، تو صرف وجہ یہ ہے کہ ان کو خود اتنا فہم نہیں ہوتا اور خود مسائل تک اتنی رسائی نہیں ہوتی، اور دوسری مین وجہ یہ ہے کہ وہ علماء کے پاس نہیں بیٹھتے۔ علماء موجود ہیں، یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ لوگ علماء کے پاس نہیں بیٹھتے۔ میں یہاں لالہ مسا میں کئی نعت خواں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ قبلہ مفتی صاحب جو ہیں وہ باہر تشریف لے کر گئے ہیں، مفتی مولانا ذیشان صاحب، تو ان سے پوچھ لیں، کئی نعت خواں لالہ مسا کے ایسے ہیں جو نعت پڑھیں گے، نعت پڑھ کے چلے جائیں گے، اور پھر کئی محفلوں کے اندر کہیں گے جی ہمیں ہمارے علماء نے یہ بات نہیں بتائی، ہمیں فلاں بندے نے یہ بات بتائی ہے، فلاں نعت خواں نے بتائی ہے۔ میں کئی نام لے سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، لیکن احباب وقار بات یہ ہے علماء کے پاس بیٹھا کریں اور ان کے پاس بیٹھ کے بالخصوص اپنا عقیدہ سیکھیں، اس وجہ سے کہ اگر عمل کے اندر کوتاہی ہوئی تو عمل کی کوتاہی، یہ عقائد کا مسئلہ ہے، علماء موجود ہیں، عمل کی کوتاہی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا معاف فرما دے گا، اللہ اپنی رحمت فرمائے اللہ معاف فرما دے گا۔ عمل کی کوتاہی ضروری نہیں کہ معاف ہو، اور اگر معافی نہ ملی تو جتنے برے عمل ہیں، اگر بندہ ایمان سلامت لے کر گیا، جتنے برے عمل کیے ان کی سزا جہنم کے اندر پا کے پھر اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمت و شان کا صدقہ، حضور کا صدقہ، اللہ پھر اس بندہ مومن کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہ بات جو ہے عمل کی، یہ عمل کی بات ہے، لیکن اگر عقیدے کے اندر خرابی ہوئی، عقیدہ خراب ہوا اور عقیدہ خراب لے کر بندہ جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا، تو پھر آگے جا کے معافی نہیں ہوگی، عقیدے پر معافی نہیں ہوگی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو آپ رویا کرتے۔ آپ کے خادم نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری بار بار عطا فرمائی ہے، پھر بھی آپ جب قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو روتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ فرمایا جو بندہ یہاں سے کامیاب ہو گیا، یہاں سے نجات پا گیا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، لیکن جو یہاں پہ کامیاب نہ ہو سکا آگے اللہ اس کی مشکلات بڑھا دے گا۔ اب قبر کے اندر جو 3 سوال ہیں تینوں عقیدے کے بارے میں، کس کے متعلق ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اگر پہلی منزل آخرت کی عبور کرنی ہے تو سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ عقیدے کی۔ کس کی ضرورت ہے؟ اور اگر کوئی یہ سمجھے عقیدے کی ضرورت ہے عمل کی نہیں تو یہ بھی بات باطل ہے، غلط ہے، بالکل باطل اور جھوٹ ہے۔ عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے، لیکن پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیوں؟ اگر عقیدہ درست نہ ہوا بندہ حج کر لے، زکاتیں دے لے، بندہ نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، جو مرضی کر لے، اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ اور اگر عقیدہ درست ہوا عمل بندہ نہیں کرتا، اللہ نہ کرے کوئی ایسا بندہ ہو، اگر بندہ عمل نہیں کرتا ایمان تو لے کر جائے گا، اپنے بد اعمالیوں کی سزا جہنم کے اندر وہاں پہ پا کے اللہ ایمان کا صدقہ پھر بھی جنت عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے احباب وقار عقیدہ جو ہے یہ سب سے ضروری ہے۔ ہمارے عقائد کے اندر
ایک عقیدہ میلاد پاک کا بھی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تشریف لائے، ہمارے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کی خوشی کے اندر سالانہ، ہر سال بالخصوص اور ہر روز، ہر ماہ، ہر ہفتہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ بالعموم ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کر کے اپنے آقا علیہ السلام کا میلاد شریف مناتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہمارے آقا علیہ السلام کے بارے جو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ہم کو اپنا محبوب علیہ السلام عطا فرمایا، تو وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے پر جو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتے ہیں، چاہے ربیع الاول شریف میں کریں یا اس کے علاوہ کریں، اس کو اصطلاح میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا فتاوی ہے الحاوی للفتاوی، اس میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے پہلی جلد کے اندر پورے کا پورا ایک رسالہ لکھا ہوا ہے، حسن المقصد فی عمل المولد، پورے کا پورا رسالہ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے سوال ہوا کہ حضرت لوگ جو ہیں وہ میلاد شریف کی محافل مناتے ہیں اور میلاد کرتے ہیں، آپ اس کے بارے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے آگے سے جواب دیا، آپ نے فرمایا اگر قرآن پڑھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات پڑھی جائے اور نبی علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے جائے، حضور کی ولادت کے متعلق جو کچھ ظہور پذیر ہوا اس کو بیان کیا جائے، اس کے بعد پھر لوگوں کے لیے دسترخوان بچھایا جائے، لوگ وہاں سے آئیں، آ کے کھائیں، کھا کے واپس چلے جائیں، فرمایا یہ عمل جو ہے اگر کوئی کرتا ہے تو یہ میرے نزدیک سالانہ طور پر، ماہانہ طور پر، روزانہ طور پر اگر کوئی بندہ کرے، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کا اس طریقے سے اہتمام کرنا یہ بدعت حسنہ ہے، یہ وہ بدعت حسنہ ہے جو بندہ کرتا ہے اللہ اس کو اس پہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تو نامی اور 10ویں آپ کا 911 ہجری میں وصال ہے، اور امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال 597 ہجری میں ہے، 6 صدی ہجری کے ہیں۔ امام ابن الجوزی نے نبی علیہ السلام کے میلاد شریف پہ 2 رسالے لکھے، بیان المیلاد النبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دوسرا مولد العروس۔ یہ 2 رسالے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے لکھے ہیں کہ بالخصوص جو اہتمام کر کے مناتے ہیں۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ ائمہ نے اس کو بدعت حسنہ کہا ہے، تو بدعت حسنہ کیوں ہے؟ حالانکہ ہمارے علماء تو یہ بتاتے ہیں قرآن پاک کی آیات ہیں اور احادیث ہیں، تو پھر بدعت حسنہ کیوں؟ سوال آتا ہے نا ذہن میں، تو یہ یاد رکھنے بدعت حسنہ اس وجہ سے ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس طریقے سے اہتمام کر کے اور سالانہ طور پر اس طریقے سے نہیں منایا، اس طریقے سے، ورنہ میلاد شریف میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، احادیث پڑھی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ لنگر شریف کھلایا جاتا ہے، اور بما جلوس، یہ ساری کی ساری چیزیں خود نبی پاک علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، حضور کے صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان نے بیٹھ کے حضور کا ذکر خیر اس لیے کیا، اور ایک نہیں کئی روایات ہیں کہ جن کے اندر میرے آقا علیہ السلام کی وجہ سے صحابہ بیٹھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ احباب وقار، یہ میلاد شریف کی اصل ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس طریقے سے اہتمام نہیں کیا۔ 6 صدی ہجری میں بطور سلسلہ وار اہتمام کے ساتھ ہر سال یہ میلاد شریف جلوس کے اور محافل کے تقریبات کے ساتھ شروع ہوا اور آج تک جاری و ساری ہے۔ اور تعامل امت کیا ہے کہ جس پہ امت ساری کا عمل ہو، امت کا
عمل ہو، تعامل امت یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ آج تک کوئی کسی فقیہ کا، کسی محدث کا، کسی متکلم کا یہ مسئلہ نہیں کوئی دکھا سکتا بدعقیدہ بندہ کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ میلاد شریف منانا یا میلاد کی محفل سجانا یہ حرام ہے، یہ جہنم میں لے کے جانے والا کام ہے۔ کوئی بھی یہ ثابت کر سکتا؟ ہاں الحمدللہ ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ محدثین نے بھی، فقہاء نے بھی اور متکلمین نے بھی یہ لکھا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اگر کچھ کیا جائے، سرکار اسلام کا میلاد منایا جائے تو رب الجلال جل وعلا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسا کام نہ ہو جو ناجائز ہو۔ ہر جائز کام کر کے سرکار علیہ السلام کا میلاد شریف کیا جائے، منایا جائے، سجایا جائے، اللہ کرنے والے کو اس میں ثواب عطا فرماتا ہے۔ احباب وقار، سرکار کا کوئی بھی وصف ظاہری زندگی کا یا بعد کا بیان کرنا، یہ آقا علیہ السلام کا میلاد شریف ہی ہے۔ انہی اوصاف میں ایک وصف یہ بھی ہے کہ جب کوئی امتی فریاد کرے، امتی جو حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ انہی مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کوئی بندہ قریب ہے یا کوئی بندہ دور ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں اور پیچھے والے صحابہ تابعین نبی علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی حوالہ سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب وقار، جو قرآن پاک کی آیت مقدسہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو راعینا نہیں کہنا۔ اب یہاں علماء موجود ہیں، یہ راعینا کیا ہے؟ یہ راعی امر ہے، راعی یراعی مراعاتن باب مفاعلہ سے یہ امر کا صیغہ ہے راعی۔ آگے نا راعی فعل ہے، انت ضمیر اس میں فاعل موجود ہے اور نا ضمیر جو ہے مفعول بہ کی ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے محبوب علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں، صحابہ کرام سرکار کو کہتے یا رسول اللہ راعینا، اور کہتے کب؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی وہ وحی سناتے، سرکار اپنا کلام سناتے، نبی علیہ السلام اپنے فرامین سے ان کو معطر فرماتے، صحابہ اکرام علیہ رضوان کوئی کام کرتے، میرے آقا علیہ السلام اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتے، اگر وہ ناجائز ہوتا تو سرکار منع فرما دیتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کیا کرتے، جب سرکار کچھ ان کو ارشاد فرماتے تو صحابہ اکرام علیہ رضوان میں سے بعد نے کہا راعینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری رعایت کریں، یا رسول اللہ آپ جس وقت ارشاد فرماتے ہیں تو دوبارہ ریپیٹ کر دیا کریں، دوبارہ ہمیں ارشاد فرما دیا کریں تاکہ ہم آپ کے اقوال سنیں، ان کو اچھے طریقے سے محفوظ کر لیں، یا رسول اللہ ان کو محفوظ کر کے پھر ہم لوگوں تک آگے پہنچائیں، اس لیے یا رسول اللہ راعینا ہماری رعایت کیجیے۔ اب جس وقت کفار نے دیکھا یہ تو سرکار کو، محبوب کو، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو کہتے ہیں راعینا، تو انہوں نے معاذ اللہ اس صیغہ کو بگاڑ کے انہوں نے کہنا شروع کر دیا راعینا معاذ اللہ۔ اب راعی جو ہے یہ راعی یرعا، اس باب سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے معاذ اللہ بکریاں چرانا، اور راعی کا معنی ہے بکریاں چرانے والا چرواہا۔ تو معاذ اللہ وہ نبی پاک علیہ السلام کو کہتے راعینا ہمارا چرواہا، استغفر اللہ۔ اب جس وقت انہوں نے یہ بک بک شروع کی، صحابہ اکرام علیہ رضوان جن کا عقیدہ درست ہے، جن کا نظریہ درست ہے، جن کا پکارنا درست ہے، وہ صحابہ اکرام علیہ رضوان راعینا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جس وقت ان خبیثوں کا یہ قول سنا کہ یہ اس طرح میرے محبوب علیہ السلام کی گستاخی کر رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، چونکہ اس لفظ کی آڑ میں یہ بغیرت، یہ کافر لوگ جو ہیں میرے محبوب کی گستاخی کرتے ہیں، اس لیے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعینا،
اب تم نے رائنا نہیں کہنا وقولو، اب جو تم نے کہنا ہے انظرنا، وہ انظرنا ہے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں تو آ کے یہ عرض کیا کرو یا رسول اللہ ہم پہ اپنی نظر کرم فرما دیجئے۔ جب میرے محبوب علیہ السلام کو یہ کہو گے میرا محبوب نظر فرمائے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اب علماء موجود ہیں، یہ انظرنا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے کن کو فرمایا؟ ایمان والوں کو فرمایا، کافروں کو نہیں فرمایا۔ اب انظرنا جس وقت کوئی کہے گا تو وہ کب کہے گا؟ یا کے بغیر، یا کے بغیر۔ اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ یہاں پہ آپ احباب موجود ہیں، آپ کسی کو ویسے ہی آواز لگا دے پانی پلاؤ، کس کو پتا ہے کہ مجھے کہا ہے کسی نے؟ کہ پتا چل گیا ہے؟ کسی کو پتا چلا کہ حضرت نے خطاب مجھے کیا ہے؟ کوئی بھی بندہ ندا دے یہاں سے پانی پلاؤ، تو کیا کوئی معین بندہ ہے جس کو یہ پتا ہو کہ انہوں نے مجھے کہا ہے؟ نہیں نا، بالکل بھی نہیں۔ اور جس وقت آپ کہیں گے اے فلاں، کیا کہیں گے؟ مثلا ایک بھائی ان کا نام ہے زید، تو آپ کہیں گے اے زید پانی پلا، تو زید صاحب کو پتا چل جائے گا یہ خطاب مجھے ہے۔ تو اب یہاں پہ اگر یا لگائیں گے ہی نہیں اور کہیں انظرنا، تو نبی علیہ السلام معین تو نہیں ہوئے، یہاں پہ معین تب ہی ہوں گے جس وقت امتی کہے گا یا رسول اللہ انظرنا، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ اور جب سنی، جب مسلمان ایمان والا یہ کہے گا خدا کی قسم ایک نظر گنبد خضرا سے پڑ گئی، یہ جہاں بھی، اس جہان میں بھی اللہ رب العزت بیڑا پار فرما دے گا، آخری جہان میں بھی اللہ بیڑا پار فرما دے گا۔ اباب وقار اس کے اندر مزید گفتگو ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے باب مفالہ کے اعتبار سے جو ہے وہ بات لمبی ہو جائے گی، یہاں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس دنیا میں تھے تب بھی میرے آقا علیہ السلام کو یا سے پکارا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام بظاہر دنیا چھوڑ گئے، سرکار کو تب بھی صحابہ اکرام علیہ رضوان یا سے پکارا کرتے تھے۔ اب آبادی وقار یہاں آپ کے سامنے جو حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں وہ مستدرک للحاکم کی ہے، اور یہاں علماء موجود ہیں۔ مستدرک اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کی کمی کو پورا کرنا، کسی چیز کی کمی کو پورا کرنا۔ امام مسلم اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہما ان دونوں نے جب اپنی اپنی کتاب صحیح بخاری املا کروائی، اپنے شاگردوں کو یہ لکھوائی۔ اب یہاں پہ بعض ایسے بھی ہیں، اور ان میں ایک جاہل مرزا انجینئر بھی ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ بخاری خود امام بخاری نے لکھی ہے یا لکھوائی ہے۔ خدا کی قسم اس کو نہیں پتا، اس کا بیان موجود ہے نیٹ کے اوپر، وہ کہتا ہے امام بخاری نے لکھوائی ہے۔ امام بخاری لکھی ہے؟ امام بخاری نے لکھی نہیں ہے، امام بخاری نے اپنے شاگرد امام فریبری رحمہ اللہ کو لکھوائی ہے، اور یہ ساری کی ساری بحث امام بخاری رحمہ اللہ کی امام فریبری رحمہ اللہ کے وسیلہ سے انہوں نے اس کو لکھا، اور ان کے لکھنے کے بعد یہ پھر امت کو عطا ہوئی۔ تو احباب وقار یہ جب امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ ان دونوں نے اپنی اپنی صحیح کتاب لکھی، تو ان دونوں نے اس بات کو لازم اپنے اوپر کیا، ہم اپنی کتاب کے اندر وہی روایت لکھیں گے جو صحیح ہے، سندن بھی صحیح ہے، متنن بھی صحیح ہے۔ آگے پھر یہ علیحدہ بحث ہے کہ ائمہ نے بعض جگہوں کے اوپر جرح کی ہے، وہ پھر بات کا مسئلہ ہے۔ اپنی طرف سے ان کی کوشش یہ تھی کہ ہم جو بھی بخاری و مسلم میں جو حدیث لے کے آئیں گے وہ لے کے آئیں گے جو صحیح حدیث ہوگی۔ اب بعض حدیثیں جو ہے وہ رہ گئی، تو امام حاکم نے شاپوری رحمہ اللہ انہوں نے پھر بخاری و مسلم رحمہم اللہ کے اوپر جو ہے، یعنی امام بخاری کی جو صحیح بخاری ہے اور امام مسلم کی جو صحیح مسلم ہے، اس کے اوپر یہ لکھی مستدرک، یہ لکھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں مستدرک علی الصحیحین،
اور صحیحین جو ہے علماء جانتے ہیں یہ بخاری و مسلم کو کہا جاتا ہے. تو یعنی جو کمی وہاں پہ تھی انہوں نے اپنی طرف سے پوری کرنی چاہیے. یہاں پہ انہوں نے اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا اور اس روایت کے اوپر غیر مقلدین کا اعتراض بھی ہے. اس میں ایک راوی جو ہے اس کے اوپر ذوف کا حکم جو ہے وہ لگاتے ہیں. وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پھر عرض کرتا ہوں تاکہ بات صحیح طریقے سے جو ہے وہ سامنے آ جائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے عظیم صحابی چوتھے خلیفہ کون ہے؟ سارے بولو. اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ آج بعض روافظ نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں. تو اس لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے خلیفہ ہیں؟ چوتھے خلیفہ ہیں. راوی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سند پر جس وقت بات کی تو بات کرنے کے بعد امام حاکم نیسابوری رحمہ اللہ انہوں نے خود اس کے اوپر حکم لگایا کہ یہ حدیث صحیح ہے. انہوں نے حکم کیا لگایا کہ یہ حدیث ہے صحیح ہے. اس کا صفحہ نمبر 677 ہے اور مستدرک علی الصحیحین ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا. آپ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ساتھ مکہ شریف میں چلا کرتے تھے. ہم سرکار کے ساتھ مکہ شریف میں تھے. فخرج فی بعض نواحیہا تو ہم بعض جگہوں کی طرف آقا کریم علیہ السلام کی معیت میں نکلے. فمستقبلہ شجر ولا جبل الا قال السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں ہم کسی درخت کے پاس سے بھی گزرتے, جس درخت کے پاس سے گزرتے, جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے وہ درخت بھی ندا دیتا اور وہ پہاڑ بھی کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ. زندہ اب وہ کیا زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا وہ پتھر اور کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. اب اس میں ایک راوی ہے ولید بن ابی ثور. اس کے اوپر بعض ائمہ کی اگرچہ جرح موجود ہے لیکن جس وقت کسی روایت کی متابعت یا اس کا شاہد کسی اور روایت میں مل جائے. اب متابع کیا ہوتا ہے اور شاہد کیا ہوتا ہے علماء جانتے ہیں. تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. کوئی حدیث آئی ہے, مثلا یہ حدیث ہے, اس کی ایک سند موجود ہے, اسی سند کے ساتھ کوئی اور حدیث جو مانوی طور پر یا انہی لفظوں کے ساتھ کہیں اور موجود ہو, کہیں پہ بھی ہو, لفظی طور پر یا مانوی طور پر اسی سند کے ساتھ آئے اور لیکن اس سند کے اندر یہ راوی نہ ہو جس کے اوپر ذوف کا حکم ہے بلکہ اس کی جگہ پہ کوئی اور قوی راوی موجود ہو یا اس طرح کا کوئی ضعیف راوی موجود ہو جس کے اوپر ذوف شدید نہ ہو تو وہ ہوتی ہے روایت, اس کو کہتے ہیں حدیث متابع. اور متابع جب آ جائے تو وہ حدیث حسن لغیرہ کے درجہ میں آ جاتی ہے. سب سے اوپر کی حدیث صحیح لعینہ, اس کے بعد صحیح لغیرہ, اس کے بعد حسن لعینہ, اس کے بعد حسن لغیرہ. یہ چاروں مقبول روایتیں ہیں. علماء جانتے ہیں چاروں طرح کی روایتیں کیا ہے, مقبول ہیں. اب یہ حدیث مبارکہ وہ پتھر کیا کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. انہوں نے صرف اس وجہ سے کہ کہیں وہ پتھروں کا یا رسول اللہ کہنا یہ ثابت نہ ہو جائے, کہیں درختوں کا کہنا یا رسول اللہ یہ ثابت نہ ہو جائے. اور شاہد کیا ہوتا ہے, شاہد یہ ہوتا ہے کہ یہ سند اور ہے اور دوسری جو سند آئی ہے وہ ٹوٹل بدلی ہوئی ہے, وہ ساری کی ساری بدلی ہوئی ہے, تو وہ بھی شاہد ہوتی ہے. اگر اس کے اندر ذوف کم ہو تو پھر اس روایت کے اوپر حسن لغیرہ کا حکم لگتا ہے. اور اگر دوسری حدیث جو ہے جو ہم بطور متابع یا شاہد کے پیش کر رہے ہیں اگر وہ صحیح ہو
اس حدیث کے اوپر پھر حسن لغیری یا حسن لغیری کا نہیں بلکہ اس کے اوپر صحت کا حکم لگتا ہے کہ وہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ اب آپ ترمذی شریف کی حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے ابھی تک جو ہے وہ اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں مکہ کے اندر میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جو میرے اوپر درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ اب یہ اس کا شاہد بن گئی، لہذا پتھروں کا، اور پتھر جب آقا علیہ السلام کے سامنے پڑھیں گے تو وہ کیا پڑھیں گے؟ السلام علی رسول اللہ۔ بتائیں حضرت، یہ تو نہیں کہیں گے نا، ایک سامنے ہے، حضور سامنے ہے، تو پتھر یہی کہیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اس کا شاہد موجود ہے، حدیث کے اوپر صحت کا حکم ہے، یہ حدیث ہے۔ اب آپ بتائیں یہ ضعیف نہیں ہے۔ احباب وقار، اس کے بعد ایک اور روایت آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے عظیم صحابی، اور یہ علماء جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو، اللہ اکبر، یہ وہ صحابی ہیں۔ میرے آقا بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ایک سوال کیا کہ بتاؤ کون سا درخت ہے جو انسان کی مثل ہے؟ اب سارے حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں، حضرت عثمان بھی بیٹھے ہیں، مولا علی بھی بیٹھے ہیں، دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بھی بیٹھے ہیں، کسی نے جواب نہ دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ درخت کون سا ہے؟ کھجور کا۔ کون سا ہے؟ کھجور کا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انسان سر سے لے کر پاؤں تک یہ نفع ہی نفع دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ درخت جو کھجور کا ہے یہ اپنے سب سے اوپر والے حصے سے لے کے اپنی جڑ تک یہ نفع ہی نفع دیتا ہے۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی چیز بنتی ہے اور کھجور کھانے کے لیے۔ اور گٹھلی، آج سائنس نے بھی کہہ دیا اگر اجوائن ہے اس کی گٹھلی کو پیس کے اگر کوئی بندہ کھائے تو اللہ شوگر کے موذی مرض سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان تھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ بھی وہاں موجود تھے جس وقت آپ نے آقا علیہ السلام آپ کی وہ بات سنی، آپ بولے نہیں، گھر آئے، حضرت عبداللہ بن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے عرض کی ابا جی جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا نا، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ کون سی ہے، وہ کون سا درخت ہے، تو ابا جی اور کسی کو چاہے نہیں پتا چلا تھا، مجھے پتا چل گیا تھا۔ کیا مجھے پتا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بیٹا کاش تو اس وقت جواب دے دیتا۔ کیا فرمایا؟ کاش تو اس وقت جواب دے دیتا۔ فرمایا خدا کی قسم دنیا و ما فیہا، ان دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ مجھے مل جاتا، اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی تیرے جواب دینے کے اوپر مجھے خوشی ہوتی۔ اس سے ہمیں مسئلہ کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے مسئلہ یہ پتا چلتا ہے کہ علم جو ہے، علم صحابہ کرام علیہم رضوان اور جو تابعین ہے، تبع تابعین، وہ ہر چیز کے اوپر علم کو فوقیت دیا کرتے تھے۔ احباب وقار، یہ ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد، اور حدیث صحیح ہے، سند اس کی صحیح ہے، اور اس کے اوپر ایک آپ کو بات بتاؤں گا، پھر آپ بتانا یہ جو ہمارے اوپر شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں ان کی بات کتنی سچی اور کتنی جھوٹی ہے، اور یہ جو کہتے ہیں ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان سے دکھاؤ، ان کی بات کس حد تک درست ہے کس حد تک درست نہیں، یہ فیصلہ آپ خود فرما دینا۔ یہ پوری سند کے ساتھ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل کی۔ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، اور امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کون ہے؟ امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، ان کی یہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ۔ اور یہ کتابیں دکھانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ پھر انجینئر اور اس کے چیلے چمٹے وہ کہتے ہیں کہانیاں سنا کے گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہانیاں سنا کے گئے۔ الحمدللہ کہانیاں نہیں، ہم بخاری اور مسلم کا استاد پیش کر رہے ہیں۔ احباب وقار، روایت نقل کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہو کانا اذا اراد ان یخرج، آپ جب اپنے گھر سے نکلتے کہیں کام جانے کے لیے، داخل المسجد، تو آپ مسجد نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے، فصلا،
وہاں پہ آ کے آپ نماز پڑھتے. کیا کرتے؟ اب سوال یہ ہے جو ہم سے کرتے ہیں کہاں قرآن کی آیت میں آیا یا کس حدیث میں آیا کہ میلاد شریف مناؤ؟ اب سوال تو یہ بنتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے پہلے قرآن یا حدیث سے دلیل ہونا ضروری تھی کہ کہاں قرآن کی آیت میں آیا اور کس حدیث میں آیا کہ جب تم کہیں بھی جاؤ تو پہلے اس طرح کیا کرو جو یہ عمل کر رہے ہیں. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حدیث کو نہیں دیکھا، انہوں نے گنبد خضرا کے مکین کو دیکھا ہے. تو داخل المسجد، مسجد نبوی شریف میں داخل ہوتے، صلی نماز پڑھتے، ثم اتا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور کی قبر کے پاس آتے. فقال السلام علیکم یا رسول اللہ، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو. السلام علیکم یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ پر سلامتی ہو. السلام علیکم یا ابا ابا جی آپ پر بھی سلامتی ہو، آپ پر بھی میں سلام پڑھتا ہوں. اب یہ کیا کہتے ہیں، اگر کوئی بندہ یا کے ساتھ کسی فوت شدہ کو پکارے گا وہ تو شرک ہو جائے گا. ثم یأخذ وجهہ، پھر پکڑ لیتے اپنا چہرہ. کیا مطلب؟ یعنی آپ پھر اپنے راستے کی طرف ہو جاتے، چہرے کی طرف، جدھر جانا ہے چہرہ ادھر کر کے چلے جاتے. وَقَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَنْزِلَهُ، جب واپس آتے اپنے گھر میں بعد میں جاتے، پہلے سرکار کی بارگاہ میں آتے، آ کے پھر نبی پاک علیہ السلام کے روضہ اقدس کے پاس 2 رکعت نماز پڑھتے. اور دوسری روایت جو انہوں نے لکھی ہے وہاں میں آپ کو دکھاؤں گا، 2 رکعت نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے پھر حضور کی قبر پہ آتے اور آ کے کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا بکر، السلام علیکم یا ابا. نبی اسلام پہ بھی یا کے ساتھ سلام پڑھتے، حضرت ابو بکر پر بھی یا کے ساتھ سلام پڑھتے، حضرت عمر پر بھی یا کے ساتھ سلام پڑھتے. اور عقیدہ دیا ہمارے آقا ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، یہ بظاہر اگرچہ دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم ان کو سلام کریں تو ایسی بات نہیں، یہ نہیں سنتے، ان کے پاس آ کے سلام کریں پھر بھی سن لیتے ہیں، دور سے کریں پھر بھی سن لیتے ہیں. احباب وقار، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. اب اس کے اوپر آپ کے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں اور آپ جو ہے وہ خود اندازہ کریے گا کہ یہ اپنی بات میں کس قدر سچے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں فلاں بات جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے دکھاؤ، فلاں بات میلاد پاک دکھا دو. اب جس وقت کوئی چیز حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہو گئی تو اب ان کے کمنٹس دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں. احباب وقار، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی کا یہ عمل ہے، یہ کسی اور کا عمل نہیں ہے. اب یہ کتاب ہے کتاب التوحید، لکھی محمد بن عبد الوہاب نجدی نے. محمد بن عبد الوہاب نجدی نے، یہ اس کا پوتا ہے، اس نے اس کتاب کے اوپر یہ کتاب اس کی شرح لکھی ہے فتح المجید علی کتاب التوحید، اس نے یہ لکھی. اور یہی روایت یہ اگر کسی نے پڑھنی ہو تو یہ پڑھ سکتا ہے. النافع كان ابن عمر اذا قدم من سفر اتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابا بكر، السلام عليك يا ابا. ثم ينصرف. قال عباد الله ما نعلم احدا من اصحاب النبي فعل ذلك الا ابن عمر، وهذا يدل على انه لا يقف عند القبر للدعاء اذا سلم كما يفعل كثير. یعنی کہ کہتا ہے کہ اس طریقے سے یہ روایت نقل کر کے کہتا ہے کہ یہ بات بھی موجود ہے کہ حضرت عبید اللہ جو ہے انہوں نے کہا اس طریقے سے اور کوئی صحابی جو ہے وہ نہیں کرتا تھا. تو پھر کیا ہے، میرے آقا اسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کے پیچھے چلو گے اللہ تمہیں جنت کا راستہ عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں ہدایت پر رکھے گا. اب یہ ساری لکھ کر کہتا قال شیخ الاسلام لأن ذلك لم ينقل عن احد من الصحابہ فقان بدعۃ محضا معاذ اللہ. کہتا ہے یہ کسی اور صحابی سے چونکہ منقول نہیں ہے، اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ فعل بدعت محض ہے. صحابی کا فعل، صحابی کا ہمیں کیا مطالبہ کرتے ہیں، صحابی سے دکھاؤ میلاد شریف. اب صحابی سے یا رسول اللہ کہنا ہے تو کہتا بدعت محض ہے. اب بتاؤ ان کی بات کس قدر سچی ہے کہ ہمیں صحابہ سے دکھاؤ.
اور اگر آپ کسی کا ذوق ہو کوئی سننا چاہے تو میں یہاں سے دکھا سکتا ہوں، اسی کتاب سے انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ صحابی جو ہے وہ حدیث کے اوپر حجت نہیں ہے، اور جب رفع دین کا مسئلہ ہے تو وہاں پہ امام نووی رحمہ اللہ جو 7ویں صدی ہجری کی ہیں، امام نووی رحمہ اللہ، وہ بھی ان کے لیے دلیل بن جاتے ہیں جی۔ انہوں نے باب یہ باندھا ہے 7ویں صدی ہجری کا امام نووی رحمہ اللہ وہ دلیل ہے، تو پہلی اور دوسری صدی ہجری کا امام ابو حنیفہ دلیل نہیں؟ سمجھنے کی بات ہے نا، پہلی اور دوسری صدی ہجری کا تابعی امام اعظم ابو حنیفہ وہ دلیل نہیں ہے۔ اگر امام نووی رحمہ اللہ دلیل ہے تو امام نووی رحمہ اللہ سے اوپر کتنے ہمارے ائمہ ہیں، وہ ہمارے لیے بطریق اولا دلیل ہیں۔ اور پھر یہ صحابی رسول ہے، یہ صحابی ہیں، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اس مسئلے کا رد یا قرآن سے آئے یا حدیث متواترہ سے آئے یا حدیث مشہور سے آئے، اور کچھ نہیں، حدیث عزیز یا غریب سے آ جائے، لیکن کوئی بھی نہ عزیز سے، نہ غریب سے، نہ متواتر سے، نہ مشہور سے، نہ مستفیض سے کسی حدیث سے اس کا رد کوئی ثابت کر سکتا نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے عمل نے ہمیں بتایا کہ یا رسول اللہ کہنا یہ شرک و بدعت نہیں ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت ہے۔ ابا بن وقار، اس کے بعد ایک اور روایت آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کرتا ہوں، وقت جو ہے وہ کافی ہو چکا۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے الاصابہ۔ اس الاصابہ میں امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ انہوں نے اس روایت کو لکھا، اور یہ روایت امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کی دوسری جلد میں بھی نقل کی، اور یہی روایت ابن تیمیہ کے شاگرد حافظ ابن کثیر دمشقی نے 7ویں جلد البدایہ والنہایہ میں لکھ کے یہ لکھا کہ اس کی سند صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ اور یہی روایت الاصابہ میں، اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، انشاءاللہ اس میں سے بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ روایت کیا ہے، اور پھر اپنے سینوں کو ٹھنڈا کریں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے لے کے جو عقیدہ حقہ اہل سنت و جماعت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور کسی کو عطا فرمایا نہیں۔ عوام وقار روایت کیا ہے؟ حضرت سیدنا مالک دار رضی اللہ تعالی عنہ، بعض نے ان کو صحابہ میں لکھا ہے اور بعض نے ان کو تابعین میں لکھا ہے، بعض نے صحابہ میں لکھا اور بعض نے تابعین میں لکھا، اور یہ پوری سند کے ساتھ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیا۔ یہ اس لیے آپ کے سامنے تھوڑی سی تحقیق پیش کر رہا ہوں کہ عقائد اپنے مضبوط کرو، اور کوئی بات کرے تو بولو آ جا، ہم انشاءاللہ تجھے حدیث سے دکھائیں گے کہ یا رسول اللہ کہنا حضور کے صحابہ کی سنت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ پوری سند یہاں پہ موجود ہے۔ حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن مالک الدار، یہ پوری سند ہے۔ قال حضرت مالک دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ہے مالک بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں وقال، فرمایا وَقَانَ خَازِنَ عُمَرَ، یہ جو مالک دار ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خزانچی تھے، یعنی وزیر خزانہ تھے، علی الطعام، کھانے کے اوپر۔ قال، فرماتے اصاب الناس قحط فی زمان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں قحط سالی آ گئی، قحط آ گیا۔ اب قحط آیا پھر کیا ہوا؟ فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ صحابی رسول ہے اور نام اس کا ابن کثیر دمشقی نے اپنے کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے کہ نام ان کا ابن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرماتے ہیں یہ صحابی رسول نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آ کے کیا عرض کی؟ فقال، کہا یا رسول اللہ استسقی امتی کا، یا رسول اللہ آپ کی امت کو پانی کی ضرورت ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ ہمیں پانی عطا فرما دے۔ اب یہ مرزا انجینئر، اس کے فالور، اور آج وہ لوگ جو ہمارے اس میلاد شریف منانے کے اوپر ہمارے اوپر شرک و بدعت کے
بے جا فتاوا لگاتے ہیں، فتنے لگاتے ہیں۔ اور یہ ایک اور بات آپ کو عرض کر دوں، یہ ان کے فتوے جو ہیں یہ صرف اہل سنت کے اوپر نہیں ہیں۔ ان کی کتاب ہے المجموعۃ المفیدہ حضرت، اس میں انہوں نے لکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال معاذ اللہ شرک کی حالت میں رہے ہیں۔ میں دکھا سکتا ہوں، اور یہی کتاب ہے، یہ فتح المجید، یہ تو شرح ہے نا کتاب التوحید میں محمد بن عبد الوہاب نجدی نے لکھا حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے شرک فی الطاعت کیا ہے معاذ اللہ۔ تو پھر ایسے لوگوں کا فتویٰ آج کے اہل سنت کے اوپر لگ جائے تو اس فتوے کی اہمیت نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے ہم کو الحمدللہ ہر اعتبار سے حق والا بنایا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ استسقِ لامتی کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کو پانی چاہیے، اللہ کی بارگاہ سے ہمیں پانی لے کر دیں، امت کو پانی لے کر دیں۔ فإنهم قد هلكوا، یا رسول اللہ یہ ہلاک ہو گئے۔ فأتى الرجل في المنام، میرے آقا اسلام اس بندے کی خواب میں آ گئے۔ فقیل له، اس کو سرکار نے آ کے فرمایا ایتی عمر فاقریہ السلام، فرمایا حضرت عمر کی بارگاہ میں جا، وہاں پہ جا کے ان کو میری طرف سے سلام دینا۔ وَأَخْبِرْهُ أَنَّكُمْ مُسْتَسْقُونَ وَقُلْ لَهُ عَلَيْكَ بِالْقَيِّسِ عَلَيْكَ الْقَيِّسِ عَلَيْكَ الْقَيِّسِ، اور ان کو جا کے خبر دینا، جا کے کہنا اللہ تم کو پانی بھی عطا فرمائے گا، اور یہ بھی کہنا اپنی خلافت کو اچھے طریقے سے مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا، مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا۔ فَأَتَى عُمَرَ، وہ حضرت عمر کی بارگاہ میں آئے آ کے جب کہا فبکا عمر، حضرت عمر نے یہ کہا نکل جا تو مشرک ہے، سرکار کی بارگاہ میں جا کے استغاثہ کیا۔ حضرت عمر رونے لگ گئے، حضرت عمر رونے لگ گئے۔ ثم قال یا ربی لا آل الا ما عجزت عنہ، پھر عرض کی اے اللہ میں تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں کوتاہی پہلے ہی نہیں کی ہے، اب تو میرے محبوب کا حکم بھی آ گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ کوتاہی مزید نہیں کروں گا۔ ہاں جس کام سے میں عاجز ہوں وہ جو نہ کر سکوں گا میں تیری بارگاہ میں یا اللہ پہلے ہی معافی طلب کر لیتا ہوں۔ اے اللہ آج کے بعد میں اپنی خلافت کے کسی معاملے کے اندر کمی نہیں کروں گا۔ اس کے اوپر بھی ان کے 3 اعتراض ہیں۔ الحمدللہ یہ میرے پاس کتابیں موجود ہیں جن کے اندر ان تینوں روایات کا ان کا جواب جو ہے وہ موجود ہے، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں میں اس کو مزید عرض کر سکوں۔ صرف ایک اعتراض کا جواب دے دیتا ہوں۔ یہ مالک دار کے بارے غیر مقلدین نے کہا کہ یہ مجہول راوی ہے، اور مجہول راوی کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی کیونکہ پتہ ہی نہیں کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ مجہول ہے۔ مجہول راوی کون ہوتا ہے؟ مجہول راوی یہ 2 طرح کے ہوتا ہے، مجہول الحال اور مجہول العین۔ یہاں پہ جو ان کی مراد ہے وہ مجہول الحال ہے کہ ان کی حالت کا پتہ نہیں یہ کون ہے، اور ابن حبان امام بخاری اور مسلم کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب الثقات، اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ مالک دار مالک بن عیاض ہے اور یہ ثقہ راوی ہیں، اور یہاں پہ یہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی الاصابہ ہے، اس میں انہوں نے کہا فرمایا کہ مالک ابن عیاض مولا عمرہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہے، والذی یقال لہ مالک الدار، یہ وہی ہیں جن کو مالک دار کہا جاتا ہے۔ لہذا آگے پھر ان کی وضاحت مزید فرمائی ہے، تو اس لیے یہ مجہول راوی نہیں ہے، روایت بالکل صحیح ہے۔ اہل سنت کا یہ ایک عقیدہ یا رسول اللہ کہنا، اسی میں حاضر و ناظر بھی آ جاتا ہے، اسی میں میرے عقل اسلام کے علم غیب شریف بھی آتا ہے، اور یا رسول اللہ کہیں تو نبی علیہ السلام کا میلاد شریف بھی ہو جاتا ہے۔ احباب ذی وقار، اس لیے میرے امام نے فرمایا تھا بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ اقدس و اطہر میں یہ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک منٹ میں پیغام دیتا ہوں، احباب ایسے لوگوں کے پیچھے نمازیں آپ پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میلاد شریف کو انہوں نے لعنت لکھا، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے معاذ اللہ، اور انہوں نے لکھا اس تاریخ میں اگر کوئی بندہ بخاری پڑھے تو اس کا پڑھنا بھی بدعت ہے معاذ اللہ، جہنم میں لے کے جانے والا کام ہے۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ اور مزید اس کو جو ہے وہ میں بیان کروں، اس لیے ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھیں، اپنے ائمہ ہمارے جو اہل سنت کے امام ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، انہی کے جنازے پڑھیں، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔